عثمان غنی نے کہا اپنے خادم سے ذرا دیکھو یہ لشکر واپس آ رہا ہے، اور یہ کیسا موقع تھا کہ لشکر کی واپسی ہو رہی تھی اور یہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی سے کر دیا، اور ان کا نام ام کلثوم ہے۔ روایت میں یہ آتا ہے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ فرماتے ہیں یہ عثمان سے، یقول لعثمان لو ان لی 40 ابنة زوجتک واحدة بعد واحدة، کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوں، 40 اگر میری 40 بیٹیاں ہوں تو میں ایک کے بعد دوسری آپ کی نکاح میں دے دیتا۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا کی تھی کہ یہ کہا گیا کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کو یہ فضیلت نہیں ملی، تاریخ میں کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، اس میں ان کے ماننے والوں میں سے کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے کہ کسی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں ہو، یہ اعزاز ملا ہے تو فقط سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ سیدی اعلی حضرت اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کا لقب ذو النورین ہے، 2 نور والے ہیں کہ رسول اللہ بھی نور ہیں، ان کا گھرانہ بھی نور ہے۔ تو اے عثمان غنی، آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اعزاز سے نوازا آپ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات اور کمالات اس قدر ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو جو مروت حیا اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، فرمایا ایسی ہی حیا ملائکہ کو عثمان غنی سے ہوتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہر جمعۃ المبارک کو ان کے اعزاز میں کیا سنتے ہیں؟ کامل الحیا والایمان، جو حیا میں کامل درجہ رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضطجعا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، 2 روایتیں ہیں اس طریقے سے کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، فأذن له، انہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وهو فی تلک الحال، اور آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ فتحدث، آپ نے کلام کیا، ثم استأذن عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، فأذن له وهو كذلك، آپ کو بھی اجازت دے دی گئی اور آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ فتحدث، آپ نے کلام بھی کیا، ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا،
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب یہ صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، جب دو جلیل القدر صحابی آئے آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، اور جب حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھے اپنے کپڑوں کو درست کیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا الا استحی، کیا میں ان سے حیا شرم نہ رکھوں، اس شخص سے من رجل تستحی منہ الملائکۃ، کہ جن سے فرشتے بھی شرم و حیا رکھتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کی خاطر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ مل جائے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ ملے گا، ان کے کردار کو سامنے رکھا جائے، ان کی خصوصیتوں کو نگاہوں میں بسا لیا جائے، اللہ کی رحمت پر ٹکٹکی باندھ کر اس کے حضور ہاتھوں کو بلند کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ عثمان غنی کے خزانے سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ لیکن اس عثمان غنی کی عظمتوں کو بھی تو سمجھنا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ تستحی منہ الملائکہ، کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کی شرم و حیا مد نظر رکھتے ہیں۔ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے؟ جو عثمان غنی کا خاصہ بن گیا۔ تمام صحابہ شرم و حیا کے ہی پیکر تھے، لیکن ان تمام میں آپ کو جو عظمت عطا کی گئی ہے، جو خاصیت ملی ہے، تو کبھی ہم غور تو کر لیں کہ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے۔ چنانچہ شرم و حیا کی اگر تعریف پر ہی انسان غور کر لے اور پھر اپنی زندگی پر نظر کر لے تو اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ اس کی ذات میں شرم و حیا ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ شرم و حیا کی تعریف جو ہے مختلف انداز میں کی گئی، اور شرم و حیا کی تعریف عن ابی القاسم الجنید رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ الحیا، فرماتے ہیں حیا اس چیز کا نام ہے رؤیت الآلاء، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، غور کرنا یہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد ورؤیت التقصیر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا اور پھر اپنے گناہوں پر نظر کرنا۔ ایک طرف اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور ایک طرف میرے گناہ کتنے ہیں۔ نہ نگاہوں کی حفاظت ہے، نہ نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، نہ زبان پر ہمیشہ سچائی ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہے، اور میرے خالق اور مالک نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ ہر چیز تو مجھے عطا کر دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان۔ ایمان کی نعمت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ ایک طرف میرے قصور اور میرے گناہ ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءٌ، ان دونوں کے درمیان جو حالت پیدا ہوگی اس کو حیا کہا جائے گا۔ ایک طرف انسان غور کرے اللہ کی نعمتیں، دوسری طرف اپنے کردار کی گندگی کو اور اپنے گناہوں کی زندگی کو دیکھے، تو ان دونوں کے درمیان جو کیفیت ہوگی اس کا نام حیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پہلے ہی آپ کو یہ خوشخبری دے دی ہے کہ آپ شہید کے درجے پر فائز ہوں گے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ تو وہ شہید ہیں جو بلند اور بالا مرتبے کے حامل ہیں۔ آج ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے۔ آج ہماری پکار آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، اللہ کا کلام تو یہ فرماتا ہے فَكُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اللہ کے وہ آپ پیارے ہیں، ہمارا ایمان ہے
ہماری پکار کو آپ سنیں گے۔ آج ان کی نسبت سے یہ محفل قائم ہے، ان کی یادوں کو دل میں بسا کر ان کے وسیلے سے دعا اور التجا کی جائے تو ان کا خزانہ ضرور ہاتھ آئے گا، اور ان کے خزانے سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال کر دے گا۔ لیکن ان کا خزانہ پانے کے لیے آئیے سب سے پہلے جو دعوت فکر ہے وہ یہ ہے کہ اے حضرت انسان، اپنے دل میں شرم و حیا کو وہ جگہ دے دے کہ تیری زندگی شرم و حیا، تیری زندگی رب کے خوف میں گزر جائے، کہ اللہ سے انسان نہ ڈرتا ہو، گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہو، وہ شخص شرم و حیا سے مزین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کیا چیز ہے؟